فرمایا وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ، فرمایا صحابہ حضور دی شان وچ مبالغہ کردے سن، ولو استقصینا ما وردانہم فی ذالک لطال، فرمایا جے میں صحابہ دے مبالغے دیاں گلاں بیان کراں نا، امام تقی الدین سبکی فرمانے میری کتاب لمبی ہو جائے۔ اگلا امام نے قلم توڑ دی، فرمایا وہم وان بالغوا فلم یبلغوا ما هو حقہ، ایدے اوتے تے گھنٹہ تقریر ایویں گلاں وچ ہو جانی جی، انہاں حضور نال کیڑی مبالغہ کیتا تعظیم مصطفیٰ وچ، لیکن امام قلم توڑ دیتا، فرمایا صحابہ باویں مبالغہ کیتا، پیو مار دیتے، برا مار دیتے، پتر دے دیتے، وطن دے دیتا، زخم ہزاراں کھا کے بھی این چل پے، راتی غزوہ احد لڑ کے سویرے پھر چل پے، زخمات خون پھٹے ہوئے جسماں نہ بھی چل پے، سارا کچھ کیتا صحابہ نے، حضور دا خون مبارک بھی پی گئے، حضور دے لاب دان نو زمین تے نہ ڈٹن دیتا، حضور دے وضو مبارک دا پانی بھی نہ ڈٹن دیتا۔ عبداللہ بن مسعود حضور دے نالین پاک اٹھان والے سن، ایک آپ نے ایتھے جگہ بنائی ہوئی سی، جدوں مسجد شریف وچ حضور داخل ہوندے سن نا تے آپ ایک نالین پاک ادھر رکھ لیندے سن تے ایک ایتھے تے نماز انجی پڑھدے سن، اللہ اکبر، ہاں جی، سارا کچھ اتنے مبالغہ کرن دے باوجود امام تقی الدین سبکی فرمانے فلم یبلغوا ما هو حقہ، فرمایا اتنی شانیں بیان کرنے کے بعد سب کچھ کٹا دیا حضور کی خاطر، لیکن حضور کا حق تو وہ بھی ادا نہ کر سکے، ایسے قلم ٹوٹ نہیں گئے، فرمایا فلم یبلغوا، حضور کا جو حق تھا نا وہ تو صحابہ بھی ادا نہ کر سکتا، جدو صحابہ ادا نہ کر سکے تو 100 باری درود شریف پڑھ کے حضور دا حق ادا کر، تو بہ کے تو کی کیتا ہے حضور دے بارے، انہاں تو گردناں کٹائیاں، سب کچھ دے دیتا، حضور دے بارے گل نہیں سنی، تو جناب ہر بندے دی گل سن کے کہتا ہے میں بھی سنی ہوں، میں بھی عاشق رسول ہوں، ہاں جی، انہاں اپنے ایک ایک جسم کٹوا دیتے، گل نہ سنی۔ آگے امام نے بات ختم کر دی، فرمایا وما حد من البشر یطیق القیام بحقہ علی التمام، فرمایا جب صحابہ حضور کا حق ادا نہیں کر سکے اور کائنات میں کون ہے جو کہے میں حضور کا حق ادا کر رہا ہوں؟ مولوی خادم 2 تقریراں کر کے کیا سمجھتے ہم نے حضور کا حق ادا کر دی، یا ویل چیئر ہوتے تے صحابہ دے ٹکڑے ہو گئے، ساڑھے تک کوئی نہ ہوئے، اسی تو جناب ایڈے کپڑے پا کے تے بیٹھے ہوئے، مت کوئی سمجھے کہ جناب اسی جمعہ پڑھنا آ گیا، جناب جی میں نے حضور گئی جناب ٹائم دیکھنے ہیں جی جمعہ پڑھ، کیڑے جمعے تو پڑھن آیا؟ جدو رسول اللہ دی شان بیان ہوئے تو تیرے کان جڑے نو ہور طرف چلے جان، تو تسبیح کھچدا، میں کئی ویکھدے رہتے باہر تسبیح کھچتے بیٹھتے ہوندے، وہ سمجھتے مولانا کوئی اور باتیں کر رہا ہے، پترا جمعے بھی انہیں کیا ہے، ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہاں جے صحابہ دین سکھن بھی آون، دین سکھن بھی آون تے حضور دوپہر دے ٹائم آرام کر رہے ہون تے باہروں آواز حضور باہر تشریف لے آؤ تے رب کہے تو عقل کوئی نہیں سی، میرے حبیب آرام کر رہے سن، دین اللہ دا جی، رب نو وحدہ لا شریک منن آئے سن، لیکن رب نے کیا میں نو وحدہ لا شریک مننا ہے تے پہلے بات میرے نبی دی تعظیم کرو، تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروا، پہلے اے کام کرو، ایمان لے آؤ تو میرے نبی دی تعظیم، میرے نبی دی توقیر کرو، پھر میں تہاڈا وتسبحوا بکرۃ واسیلا، مت کوئی سمجھے، ہاں جی یہ سب کچھ رسول اللہ کے لیے رب نے بنایا، کسی کے بوتھے کے لیے حضور نے کچھ نہیں بنایا، ہاں یہ سارے کائنات سارے جہان رب نے اپنے حبیب کے لیے بنائے، ادھر کسی کی بات نہیں ہوگی تو رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، مت کوئی سمجھے جناب، ہاں یہ سب کچھ انہی کا ہے، ہاں سب کچھ انہی کا، انہیں جانا، لیکن کیا پھر صحابہ حق ادا نہیں کر سکے؟ تو ایسی بھی بہ جائیے، اماماً آپ نے فرمایا ولیکن بحسب طاقت ہی، لیکن تیرے کو جتنی طاقت ہے تو حضور کی تعظیم واسطے خرچ کر، امام نے آخر تے پھر یہ نہیں کہ ہاتھ اگے پھر کیوے، فرمایا وحرمتہ بعد موتہ وتوقیرہ وتعظیمہ لازم کما کان فی حیاتہ، فرمایا حضور کی ظاہری حیات میں جس طرح حضور کی تعظیم تھی نا، اسی طرح حضور کی ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لازم اور فرض ہے، اور وہ کب ہے؟ فرمایا وذالک عند ذکری، فرمایا جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو تو پھر اس وقت بھی حضور کی تعظیم فرض ہے، عند ذکری، اگے و ذکر حدیثی، جب حضور کی حدیث بیان ہو رہی ہو تو پھر اس وقت بھی حضور کی تعظیم فرض ہے، و سنت ہی، اور حضور کی سنتوں کا بیان ہو رہا ہو تو اس وقت بھی فرض ہے حضور کی تعظیم، آگے و سماع اسم ہی، جب حضور کا نام لیا جا رہا ہو تو اس وقت بھی تعظیم فرض ہے، و سیرت ہی، اور حضور کی سیرت کا بیان ہو رہا ہو تو اس وقت بھی تعظیم فرض ہے، و معاملات آل ہی و عطرت ہی، اور حضور کے خاندان کی بات آئے تو اس وقت بھی حضور کی تعظیم فرض اور کیوں جی؟ اگے امام فواجب علی کل مومن متی ذکر و ذکر عندہ، فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے جب خود حضور کا ذکر کرے یا اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے، ان یخضع، جھک جائے، و یخشع، اپنے دل میں عجزی پیدا کرے، و یتوکر، اور حضور کی تعظیم دل میں لائے، و یسکن، جو پہلے بائیں بائیں انجن کر رہے سی تے اپنی حرکتاں بند کر دے،
وَيَأْخُذُ فِي هَيْبَتِهِ وَإِجْلَالِهِ، اپنے اوپر حضور کا ہیبت اور جلال طاری کرے کہ جہاں آواز اونچا ہونا بے ادبی ہے، میں کچھ کرنا بیٹھوں تو میں بھی نہ برباد ہو جاؤں، حضور کا ہیبت اور جلال طاری کرے، اور پھر تصور کرے بما کان یاخذ بی نفسہ لو کان بین یدیہ، اگر میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوتا، مجھے کوئی مل جاتا موقع تو میں جوتوں پہ میلوں دور بیٹھا ہوتا حضور کے نالین پاک جہاں حضور نے اتارے تھے، تو پھر میں حضور کا کیسے احترام کر؟ سامنے تو تمہارا میرا نہیں نا کام، سامنے تو صدیق اکبر ہی بیٹھ سکتے سن، تے حضرت عمر ہی بیٹھ سکتے سن، عثمان غنی بیٹھ سکتے سن، تے حیدر کرار ہی بیٹھ سکتے سن، تے بلال ہی بیٹھ سکتے سن، تے ابو ہریرہ ہی بیٹھ سکتے سن، تے خالد بن ولید ہی بیٹھ سکتے سن، تو آڑی میری تو نہیں ناسی تے جناب اپنے جوگے کوئی نہیں۔ آپ نے آخر تے جڑی گل فرمائی، فرمایا حاضی کانت سیرت السلف، فرمایا میری ذاتی مسئلہ نہیں ہے، مت سمجھی یہ تقی الدین سبکی کو کھڑے ہویا، کینیڈا چو پڑھ کے آیا، کوئی یورپ دی جناب ڈگریاں لے کے آیا، فرمایا وہ حاضی کانت سیرت السلف والائمۃ الماضین، فرمایا ایک گل یاد رکھی، تقی الدین سبکی کا یہ ذاتی موقف نہیں، صدیق اکبر تو لے کے تقی الدین سبکی تک پوری امت کے اماموں کا یہی موقف کہ حضور کی تعظیم جیسے ظاہری حیات میں آئے، حضور کا ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہی لازم۔ ایک واقعہ ہے ہوتے بھائی حضور دی تعظیم کیویں کر دیں۔ صفوان بن سلیم امام گزرے، انہوں نے حضور نال پیار کتنا سی، جدوں لوگ انہاں دی محفل وچ جاندے سن، اذا ذکر النبی، کوئی بندہ حضور دا نام لے دیندا سی، بکا، آپ رونا شروع کر دے سن، فلا یزال یبکی، ہزاراں دا مجمع بیٹھا ہوندا سی، آپ حضور دا کسی نے نام لے لیا، یہ اپنی اپنی کیفیات ہے، کوئی فتویٰ نہیں لا سکتا، ہاں فتویٰ اس جگہ ہے ہی نہیں، اگر کسی کو رونا نہیں آیا تو نہ آئے، اگر کسی کے دل میں حضور کی ہیبت نہ بیٹھی اور حضور کا شان اور عظمت سمجھ میں نہ آئی تو وہ ہمارے گلے تو مت پڑے نا۔ امام روتے تھے، فلا یزال یبکی، لوگ بیٹھے گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، امام رو رہا ہے، حتی یقوم الناس عنہ ویترکو، پھر مجمع سارا اٹھ جاندہ سی، اجے امام رو رہے ہوندے۔ یہ ہے تعظیم حضور، صرف نام آنے سے ہمارے بزرگ گھنٹے 2 گھنٹے رویا کر کے حضور کی بات آ گئی، اپنے اوپر حضور کی ہیبت اور جلال طاری کرو، حضور کی شان بیان کرو۔